آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 15 میں کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ دکھایا جائے گا، تفصیل میں آپ کو بتائیں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے کہ ارطغرل عبدالرحمن کے خیمے سے نکلتا ہے تو کوچابش چھپ کر اس کا پیچھا کرتا ہے، مگر ارطغرل کو احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور ارطغرل خیمے کے پیچھے سے گھوم کر آتا ہے اور کوچابش کو پیچھے سے آ کر گلے سے پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلا دباتا ہے اور کہتا ہے تمہاری پٹائی کرنا ارطغرل کی مہم میں سے ایک ہے، اور پھر ارطغرل کوچابش کا گلا اتنے زور سے دباتا ہے کہ اس کا سانس بند ہو جاتا ہے اور وہ زمین پہ گر جاتا ہے اور پھر ارطغرل اس کو وہاں چھوڑ کر خیمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوچابش سردار خوشنود کے خیمے میں جاتا ہے اور وہاں سردار خوشنود کی بیوی عالیہ سے ملتا ہے اور کہتا ہے مجھے میرے آقا تیمور سے ملنا ہے۔ اس پر عالیہ کہتی ہے کہ وہ اس وقت خیمے میں نہیں ہیں اور سردار خوشنود سو رہے ہیں، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اس پر کوچابش کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ارطغرل کسی چیز کی سازش کر رہا ہے، اور پھر وہ عالیہ سے کہتا ہے کہ ارطغرل نے پہلے اپنے سپاہیوں کے ساتھ خفیہ ملاقات کی اور پھر عبدالرحمن کو ملنے جیل والے خیمے میں چلا گیا اور وہاں موجود سپاہیوں کو باہر نکال دیا اور عبدالرحمن سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ کوچابش عالیہ سے کہتا ہے کہ ارطغرل کسی مہم میں مشغول ہے اور دلی ضمیر بھی اس کی مدد کر رہا ہے۔ یہ سب سن کر عالیہ کوچابش کو کہتی ہے کہ تم نے جب سے گندگدو کی جان بچائی ہے وہ تم پر بہت اعتماد کرتا ہے، اس لیے تمہیں یہ خبر گندگدو کو دینی چاہیے۔ گندگدو کو جا کر کہو کہ ارطغرل خفیہ طور پر کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور پھر کوچابش وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حمزہ نویان کے پڑاؤ میں اپنے گھوڑے کے پاس کھڑا ہے اور نویان تنگوت کے ساتھ کھڑا ہے۔ تنگوت نویان سے کہتا ہے کیا آپ اس کو اس طرح جانے دے دیں گے؟ اس پر نویان کہتا ہے کہ جانے دوں گا، اس کو یہ یقین کروانا ہے کہ وہ اپنی مرضی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اس پر تنگوت کہتا ہے کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو پھر کیا کریں گے؟ اس پر نویان کہتا ہے اگر وہ واپس نہ آیا تو پھر وہ مرے گا۔ اسی دوران حمزہ نویان اور تنگوت کے پاس آتا ہے تو وہ اسے سونے کی ایک تھالی دیتے ہیں اور حمزہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر حمزہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل سجان خاتون کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے میرا بھائی گندگدو کہاں ہے؟ اس پر سجان خاتون کہتی ہیں کہ وہ کاروان سرائے میں کسی تاجر سے ملنے گئے ہیں۔ ناظرین، اسی دوران آپ دیکھیں کہ گندگدو کاروان سرائے میں داخل ہوتا ہے اور ایک شخص اندر سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، بہترین سردار سلیمان شاہ کے بیٹے گندگدو کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ اور پھر گندگدو گھوڑے سے اتر کر اسے گلے ملتا ہے اور پھر وہ گندگدو سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے قبیلے پہ ہجرت کے دوران حملے کا سنا ہے، مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ جب وہ گندگدو سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اسی دوران وہاں کالی چادر میں منہ چھپائے ہوئے ایک شخص ان کی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے اور پھر کوچابش بھی وہاں آ جاتا ہے اور گندگدو سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق تمام حفاظتی اقدامات کر لیے ہیں، اور پھر گندگدو اس تاجر کے ساتھ کاروان سرائے کے اندر چلا جاتا ہے اور کوچابش اس کالی چادر میں منہ چھپائے ہوئے شخص کی طرف دیکھتا ہے اور وہ بھی کاروان سرائے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ تینوں جا کر کاروان سرائے میں بیٹھ جاتے ہیں اور گندگدو اس تاجر سے کہتا ہے کہ ہمیں کسی ایسے تاجر کی تلاش تھی جو ایماندار ہو، کیونکہ ہمارے اوپر منگول مسلط ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا تاجر ہو جو اس موقع کا غلط فائدہ نہ اٹھائے اور وہ جھوٹ نہ بولے اور ایک بہترین انسان ہونا چاہیے۔ اس پر وہ تاجر کہتا ہے کہ آپ کے جانور اور کپڑے اچھے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہم متفق ہو جائیں گے، اور پھر وہ کھانا کھانے لگتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد کوچابش گندگدو سے کہتا ہے کہ آپ کھانا کھائیں، میں سپاہیوں کو دیکھ کر آتا ہوں، اور پھر کوچابش وہاں سے باہر آتا ہے اور وہاں نویان کے ایک جاسوس سے ملتا ہے جس نے کالی چادر میں اپنا منہ چھپایا ہوتا ہے اور کوچابش اسے کہتا ہے کہ گندگدو پوری طرح مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، میں جب چاہوں گندگدو کو ختم کر سکتا ہوں۔ اس پر وہ شخص کوچابش سے کہتا ہے کہ نویان نے حکم دیا ہے کہ گندگدو اور تاجر کو فی الحال زندہ واپس جانے دو، ان کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس پر کوچابش کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ تاجر گندگدو کو سونا دیتا ہے۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ ابھی تک آپ کو ہم نے چیزیں نہیں دی تو پھر آپ ہمیں یہ سونا کیوں دے رہے ہیں؟ اس پر وہ تاجر کہتا ہے کہ مجھے آپ پہ اعتبار ہے، اور پھر گندگدو اسے کہتا ہے کہ جب آپ چیزیں لینے کے لیے ہمارے قبیلے کی طرف آنا چاہیں گے تو میں آپ کی حفاظت کے لیے اپنے سپاہی بھیج دوں گا۔ اور پھر گندگدو واپس تاجر سے ملنے کے بعد وہاں سے اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل اپنے ماموں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوہار کی طرف جا رہے ہو؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ جی ماموں۔ یہ سن کر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ چلو پھر اکٹھے چلتے ہیں، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور سردار خوشنود ارطغرل سے کہتے ہیں کہ تمہارے قبیلے کے لوگ اس وقت جن حالات میں ہیں مجھے معلوم ہے، اس کا تمہیں بہت دکھ ہے۔ اور پھر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ
تمہارے بابا سردار سلیمان شاہ نے جو فرض تمہیں سونپا تھا وہ میرے بیٹے تیمور نے لے لیا ہے اور تمہارا ہاتھ بھی بری طرح زخمی ہے۔ یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن یہ مت بولو کہ میں تمہارا ماموں ہوں اور تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ تم اور تمہارے بھائی میرے لیے بیٹے کی طرح ہی ہیں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ ماموں میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان زمینوں کے لیے نہیں لڑتے تو یہ زمینیں ہماری نہیں رہیں گی۔ اور پھر وہ دونوں اس جگہ جاتے ہیں جہاں دلی دمیر، حائمہ خاتون اور قبیلے کے بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ سردار خسرو دلی دمیر سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دلی دمیر اپنے کام پر واپس آ کر تم نے ہمیں بہت خوشی دی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دلی دمیر لوہار کا کام کرتے تھے اور وہ تلواریں بناتے تھے، مگر جب کائی قبیلہ منگول حملے کے دوران تباہ ہو گیا اور دلی دمیر کی بیٹی آئیکیز شہید ہو گئی تو انہوں نے تلواریں بنانی چھوڑ دی تھی۔ مگر اب ان کو ارطغرل نے اپنے ہاتھ کے لیے ایسی چیز بنانے کے لیے کہا ہے جسے پہن کر وہ ہاتھ زخمی ہونے کے باوجود تلوار پکڑ سکے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ اس لوہے کی جگہ کے کام کا فائدہ ہم سب کو ہو، جس پر وہاں موجود سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ اور پھر طبیب عارف بھائی برکت کے لیے اللہ کے راستے میں ایک بھیڑ کو قربان کرتے ہیں۔ اور پھر سردار خسرو دلی دمیر سے کہتے ہیں کہ دلی دمیر، مجھے بتاؤ کیسے تمہارا ارادہ بدل گیا اور تم نے واپس کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر دلی دمیر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب اپنے آقا ارطغرل کے لیے کیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندگدو کارواں سرائے سے آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ بیٹھتا ہے۔ اسی دوران کوچبش اس کے پاس آتا ہے اور گندگدو سے کہتا ہے کہ ہم نے تاجر کے ساتھ بہت اچھا سودا کیا ہے۔ اس پر کوچبش کہتا ہے کہ آپ نے بہت زبردست کیا ہے میرے آقا۔ اور پھر گندگدو کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ قبیلے کے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد گندگدو کہتا ہے کہ اگر قبیلے کو ہر وقت جنگ میں رکھا جائے تو لوگ تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کوچبش سے کہتا ہے کہ دردرگا کے سپاہی اس بارے میں کیا کہتے ہیں، جس پر کوچبش کہتا ہے کہ وہ سب آپ کے اور دوسرے سرداروں کے فیصلے سے بہت خوش ہیں۔ اور پھر کوچبش گندگدو سے کہتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، مگر شاید آپ میری بات پہ یقین نہ کریں۔ اس پر گندگدو کوچبش سے کہتا ہے کہ جو کہنا ہے جلدی کہو۔ اس پر کوچبش کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی بہت بڑے سپہ سالار ہیں، مگر مجھے لگتا ہے وہ کوئی سازش کر رہے ہیں۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ کیسی سازش؟ اس پر کوچبش گندگدو سے کہتا ہے کہ دلی دمیر اور اپنے سپاہیوں سے مل کر وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو عبد الرحمن کے خیمے میں جاتے ہوئے دیکھا، انہوں نے سپاہیوں کو باہر بھیج دیا اور عبد الرحمن سے خفیہ طور پر کوئی بات کی ہے۔ اور پھر وہ دلی دمیر کے پاس گئے تو اس کے بعد دلی دمیر نے فوراً سے لوہے والی جگہ پہ کام شروع کر دیا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندگدو جب قبیلے میں داخل ہوتا ہے تو قبیلے کے داخلی راستے میں ارطغرل کھڑا ہوتا ہے۔ گندگدو ارطغرل کو دیکھ کر گھوڑا روک لیتا ہے، غصے میں ارطغرل سے کہتا ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو ارطغرل؟ گندگدو ارطغرل کو کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ وہی کہانیاں نہ سنانا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اور پھر وہ دونوں گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور ارطغرل غصے میں کوچبش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تیمور کے کتے نے میرے راز فاش کر دیے ہیں؟ اس نے پوری رات میری جاسوسی کی اور پھر آپ کو بتایا کہ میں نے کیا ہے۔ اس پر گندگدو غصے سے کہتا ہے کہ ہاں، اس نے بتایا ہے کیونکہ پورے قبیلے کو خوف ہے کہ تم ہمیں خطرے میں ڈالو گے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی نویان پوری سردیاں بت بن کر کھڑا نہیں رہے گا۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ سجوگ سرحد پر ہزاروں منگول ہیں، تم کیا چاہتے ہو ہم ان تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیں؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی ہم ان کی خوراک کی فراہمی کو روک سکتے ہیں۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ ہمارے پاس آخری تیر بچا ہے اور ہم اسے اس وقت استعمال کریں گے جب سلطان علاء الدین کی فوج یہاں آئے گی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی نویان کے جاسوس ہر جگہ ہیں، اگر ہم نے اسے نہ روکا تو وہ دونوں قبیلوں کو تباہ کر دے گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ کیسے ہوگا یہ؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی امی جان سے بات کرتے ہیں، وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، ان سے یہ نہیں ہوگا، آپ سرداری لیں، ہمیں جنگ کرنی ہوگی، یہ صرف آپ کر سکتے ہیں بھائی۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ اور جنگیں نہیں اور زندگیاں قربان نہیں کریں گے ہم۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی آپ بزدل ہیں، ایک بزدل۔ یہ سن کر گندگدو غصہ ہو جاتا ہے اور ارطغرل کو مارتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں بزدل ہوں، میں جو چاہتا ہوں دونوں قبیلوں کا اتحاد ہو جو ہمارے بابا نے ہمیں ہدایت کی تھی، لیکن تم کون ہو؟ تم وہ ظالم ہو جسے معصوم جانوں کی کوئی فکر نہیں۔ اس کے بعد گندگدو ارطغرل کو پھر مارتا ہے۔ ناظرین، اسی دوران حمزہ جاڑیوں میں چھپ کر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے لگتا ہے حالات بہت خراب ہیں، سردار کے بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں، مجھے ان سے قبیلے کو بچانا ہوگا۔ اس کے بعد ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے کہ مجھے مارو بھائی، اگر تمہیں یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تو میری جان لے لو۔ اس پر گندگدو ارطغرل کو پھر مارتا ہے اور
ارطغرل زمین پہ گر جاتا ہے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں ویڈیو کو پسند آئے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے یہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ اپنے نیکسٹ